الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو سب سے پہلے آپ کے اپنے میزبان عدنان خان کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے بے حد خوش آمدید اور اس کے ساتھ ساتھ السلام علیکم. امید کرتے ہیں ناظرین کرام آپ تمام ہی لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور شکر الحمدللہ 25 روزوں کی ادائیگی تمام تر مسلمانوں نے باخوبی اور خوشنودی سے سر انجام دی اور انشاءاللہ عزیز اب سے 2 سے 2.5 گھنٹے کے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اپنی 26ویں سحری اختیار کریں گے اور تیسرے عشرے کا جو ہے یہ چھٹا دن آج جو ہے وہ ہم سے الوداع لے لے گا، یعنی کہ رمضان کا یہ جو تیسرا عشرہ ہے بس تقریباً اختتامی مراحل میں ہے اور جوں اس کے دن آگے بڑھتے جا رہے ہیں یقین جانیے دل جو ہے وہ انتہائی رنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں، چونکہ ہم تمام تر مسلمان پورے رمضان میں اس بات کے لیے متحرک رہے ہیں، اپنی عبادات میں زیادہ سے زیادہ ہم نے اضافہ یوں کیا ہے تاکہ ہم سب سے پہلے عشرے میں یعنی کہ عشرہ رحمت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس سے مستفیض ہوں اور دوسرا عشرہ یعنی کہ عشرہ مغفرت سے تمام اپنی خود کی ذات کی بھی مغفرت کا جو ہے وہ سامان تیار کریں، ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے مرحومین ہیں جو اب اس دنیا اس فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان کی مغفرت کا بھی ہم سامان تیار کریں، ساتھ ہی ساتھ تیسرا اور آخری عشرہ یعنی کہ عشرہ نجات نہ صرف میں سمجھتا ہوں یہ مسلمانوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے بلکہ تمام تر جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی جو ہے مذاہب سے وابستہ لوگ ہیں سب کے لیے یہ عشرہ بے انتہا قیمتی ہوتا ہے اور چونکہ جب رمضان کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کی روح جو ہے وہ بالکل پاک اور صاف اور شفاف ہو جاتی ہے. اسی نوٹ کے ساتھ چونکہ ظاہر سی بات ہے اب عید کی آمد بھی بہت زیادہ نزدیک سے نزدیک تر آ چکی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں گائے بگائے شہروں پہ شاہراہوں پہ ٹھیک ٹھاک جو ہے ٹریفک بھی جیم ہے، تو اس بات کا بھی برائے کرم آپ تمام جتنے بھی ناظرین ہیں اس بات کا خیال کیجئے کہ آپ کی جو موٹر سائیکل ہے جو گاڑی ہے اسے پراپرلی پارک کریں اور خریداری میں مصروف و مشغول ہوں، خود بھی دشواری سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اور ظاہر سی بات ہے ناظرین کرام ہماری بزم کی ہمیشہ کی روایت کو ہم نے برقرار رکھتے ہوئے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی سعادت ایک مرتبہ پھر غلام مصطفیٰ سے پڑھوائی اور میں چاہوں گا ان کو خوش آمدید کرنا بزم میں اور اس کے ساتھ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ. آپ کا لباس جب بھی دیکھتا ہوں تو میں تو بڑا انسپائرڈ ہوتا ہوں. سر میں خود آپ سے انسپائرڈ ہوں. ارے کیا بات ہے. اب دیکھیں ناظرین اب میں روزانہ کی بنیاد کو برقرار رکھتے اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ہم مرد حضرات جو ہوتے ہیں آج جو میرا پینلسٹ ہے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں آپ لوگوں کو آج جو میرا پینل ہے میں بے انتہا خوش ہوں کیونکہ میری دائیں طرف بھی اور میری بائیں طرف بھی جو میرے مہمان آج موجود ہیں ایک سے بڑھ کر ایک شخصیات ہیں، انفرادی ایسی سی ڈائنامک پرسنالٹی کے حامل ہیں کہ آپ لوگ آج کی اس میری بزم سے بہت زیادہ جو ہے مستفیض ہوں گے اور آج کی اس بزم کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے چونکہ ہمارے اس پاکستانی معاشرے کا ایک سے بڑھ کر ایک ستون ہمارے درمیان یہاں میری محفل میں موجود ہے، میرے ایوان میں موجود ہے. غلام مصطفیٰ تو آپ ان سے تو متعارف ہو ہی چکے ہیں اور اگلے جو ان کے برابر میں مہمان موجود ہیں ان کے بارے میں بتاتا میں آپ لوگوں کو چلوں.
یہ میرے ماشاءاللہ دوست بھی ہیں اور اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے شوبز سے ہم لوگ وابستہ ہیں اور ہمارا کافی اچھا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزرتا ہے. کراچی اور پاکستان کے بڑے زبردست انٹرٹینر ہیں, پرفارمر ہیں, سنگر بھی ہیں, اس کے علاوہ منقبت خواں بھی ہیں. یقین جاری ہے جب بھی کسی محفل میں ہوتے ہیں تو محفل کو یہ لوٹ لیتے ہیں, تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ون اینڈ اونلی ندیم وسانی خان سے. السلام علیکم ندیم. وعلیکم السلام عدنان بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں. ماشاءاللہ یار آپ اللہ کا تو شکر ہے. زبردست لباس ویئر کر کے آئے ہیں, مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کا یہ عدنان بھائی کنٹراسٹ. آپ سے انسپائر ہوتے ہیں ہم. یار ایکسپائر, اچھا انسپائرڈ, سوری. اصل میں ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں تھوڑا بہت شغل ملا, چونکہ رمضان دیکھیں میں نے بتایا نا کہ جیسے جیسے اس کی راتیں گزرتی چلی جا رہی ہیں ویسے ویسے ہم جو ہے دوبارہ اپنی اس کیفیت میں آ رہے ہیں. تھوڑا ہنستے رہا کریں, مسکراتے رہا کریں, اس سے مینٹلی طور پہ آپ کی سٹریس ریلیز ہوتی ہے. ندیم بھائی آپ بزم میں آ کے پہلی مرتبہ چونکہ آپ کی شرکت ہو رہی ہے, تو کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ بہت اچھا سیٹ اپ ہے اور ماشاءاللہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. باہر آپ ایسے نہیں لگتے, جہاں پر آپ زیادہ اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا باہر کے واقعات آپ نے لائیو نہیں بتانے؟ نہیں لائیو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا میں ایسا. اور ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ, اور کافی اچھا آپ نے پروگرام آرگنائز کیا ہوا ہے یہاں پر, بہت ہی اچھے طریقے سے ہر چیز کو آرگنائز کیا ہوا. تو تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں یہاں بلایا. نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ, چونکہ ندیم بھائی کی بہت مصروفیت رہتی ہے, ظاہر ہے اپنی جاب بھی ہے, اپنی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. وہ کمیونٹی کون سی ہے میں اس پہ بعد میں آؤں گا, لیکن ان کے ہی برابر میں اگلی نشست پہ میری دائیں طرف جو آج کے میں سمجھ لیں میرے پینل کے سب سے موسٹ سینئر اور موسٹ رسپیکٹیبل جو پرسن ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, اور یہ ایک ماشاءاللہ کمپنی سے بھی وابستہ ہیں. اس کے علاوہ سماجی کارکن بھی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور اسٹوڈیو 19 کے نام سے ان کی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہے. اور پاکستان کے بلکہ انٹرنیشنل لیول کے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ ان کی ایک کال پہ لبیک کہتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ. آپ یقینی طور پہ ان سے بھی آشنا ہوں گے, تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دا ون اینڈ اونلی مسٹر فیصل رحمانی بھائی سے. السلام علیکم فیصل بھائی. وعلیکم السلام عدنان بھائی, آپ نے بڑا لمبا چوڑا تعارف کرا دیا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے فیصل بھائی آپ کے لیے. محبت ہے. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے اپنی اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن بزم رمضان میں مجھے مدعو کیا, اور آپ یقین کریں کہ بہت خوبصورت, بہت پیاری آواز, آپ کا بڑا انداز گفتگو ہمیشہ کی طرح, کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ سینئر اینکر ہے, ایونٹ مینجمنٹ میں ہم لوگ کام کرتے ہیں تو آرٹسٹوں کے ساتھ بڑا ان کا رکھ رکھاؤ ہے. لیکن یہ خوبصورت سی ٹرانسمیشن پہ آپ کو, آپ کی انٹائر ٹیم کو, میٹرو ٹی وی کو بہت بہت مبارک ہو, کیونکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے رمضان المبارک کا جس پر آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو ساری رات آپ سحری پر ٹرانسمیشن پہ سب لوگوں کو انگیج کرنا, پھر آپ کا سوشل سرکل اتنا بڑا, سب کو لوگوں کے ساتھ چلنا. بالکل آخری کے کچھ وہ چل رہے ہیں, آخری کے دن چل ایام میں, آخری آپ کو پتا آخری ایام میں, کیونکہ 4-5 دن باقی رہ گئے, تو یہ ساری چیزیں تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. اور یقینی طور پہ ناظرین میں نے بتایا نا کہ آج میرے پینل میں ایک سے خوبصورت پرسنالٹی موجود ہے, اور آج میری بھی جو ہے خوبصورتی کی تھوڑی بہت تعریف ہو جائے گی. اب خوبصورتی کی مقدار کتنی ہے ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. اگلے مہمان کی طرف بڑھتا ہوں, اور میری بائیں طرف جو ایک اور پرسنالٹی موجود ہے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستانی معاشرے کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے, بیکاز آف دیٹ کیونکہ جب بھی ہمارے سراؤنڈنگ کوئی ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے جو کہ سوشل لیول پہ کافی زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے اور سوشل ورک جو ہے وہ خوشنودی سے سر انجام دیتی ہے, یوں تو یہ ویسے کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے, ہمارے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور دوستوں میں یوں شمار ہوتا ہے چونکہ دکھی انسانیت کا درد ان کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے, اور انہیں میں جب بھی شاہراہ سے گزرتا ہوں تو انہیں میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایک انفرادی شخص کی جو ہے وہ سمجھ لیں تسکین کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. ان کی افطار جو ہے ڈرائیو یہ ماشاءاللہ چلا رہے ہیں, اور آپ انہیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کراچی کے کس مقام پر. یہ میں ان سے جب متعارف آپ کو کرواؤں گا تو انہی سے پوچھوں گا. تو ہمارے درمیان موجود ہیں ایف کے فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری جناب سید ارشد علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام عدنان بھائی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا شکر. ارشد بھائی ہم نے ہی آلریڈی اتنی تعریف کر دی ہے تو میرے لیے کوئی الفاظ بچے نہیں ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ واقعی میں ہی خوبصورت لگ رہے ہیں. ارے کیا بات. اور آپ کی جو ٹرانسمیشن ہے جیسے فیصل بھائی نے بتایا تو بھائی ماشاءاللہ سے بہت زبردست ٹرانسمیشن ہوتی ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یقیناً ارشد بھائی کے حوالے سے میں مزید تفصیلات کو آگے کروں گا, لیکن ان کی اگلی نشست پہ ایک اور بہت زبردست سے ہمارے پاکستان کے آرٹسٹ بھی ہیں اور سیلیبریٹیز میں ان کا میں شمار کرنا چاہوں گا, چونکہ اپنے فن کی جو پختگی کی جن انتہاؤں پر ماشاءاللہ یہ فائز ہیں, میں سمجھتا ہوں یہاں تک پہنچنا بھی بڑی مشقت طلب بات ہوتی ہے, کیونکہ ماشاءاللہ سے خان صاحب ہیں اور نوحہ خواں بہت کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ساتھ نوحہ خوانی کرتے ہیں, منقبت خواں بھی ہیں, اس کے علاوہ فن گائکی سے بھی منسلک ہیں. جب ان کی سوز بھری آواز آپ تمام سماعتوں کو چھوتی ہوئی گزرے گی تو یقیناً آپ میری اس بات سے متفق ہوں گے. تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں عالمی شہرت یافتہ منقبت خواں نوحہ خواں جناب محترم
ندیم عباس خان صاحب سے۔ السلام علیکم السلام ندیم بھائی۔ ہمارے دوستوں نے جو بھی آپ کے لیے کہا ہے نا، اب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، اور آپ واقعی ہی خوبصورت انسان تو ہیں، لیکن آپ ایک خوبصورت دل بھی رکھتے ہیں کہ آپ نے اتنے سارے لوگوں کو یہاں اپنے پاس دعوت دی اور سب آپ کی محبت میں آئے ہیں، کیونکہ ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو آپ کا بزم رمضان ہے، جی جی اللہ میں اس کو اور اوپر سے اور اوپر سے اور اوپر سے لے کے جائے انشاءاللہ کیونکہ ہم یہاں پر صرف حاضری کے لیے آئے ہیں۔ بس ایک چھوٹا سا میسیج ہے جی جی جو آپ نے کہا سٹارٹ میں کہ حالات یوں ہیں کچھ یوں ہیں، تو اس میں ہمیں بھی یہ چاہیے کہ یہ جتنے بھی یہاں ہمارے دوست ہیں ہمیں بھی اس پہ یہ کام کرنا ہوگا، بالکل اپنے حصے کی اینٹ لگانی ہوگی جی، تو ہی ہمارا ملک آگے ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں آنے کی مجھے دعوت دی، اور آپ کو پتہ بھی کہ میں بھی حال ہی میں بھی خیر سے آیا ہوں، ہاں بالکل، سفر سے بھی آیا ہوں، بالکل۔ سفر سر واضح کیجیے گا، سفر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اردو والا ایک انگریزی والا، تو آپ نے کون سا طے کیا؟ نہیں، اردو والا میں نے کیا سفر بہت ضروری ہے یہ۔ جی جی۔ اچھا، تو آپ مجھے بتائیے کہ آج چونکہ آپ سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے، تو آج کون سی حمد باری تعالیٰ پڑھ کر تمام سماعتوں کو، تمام ناظرین کو سنائیں؟ بس میں چاہوں گا کہ ایک کلام ہے مولا علی کے حوالے سے، پلیز۔ اگر کیا آپ کو بات، اجازت ہو تو سلامت رہیں۔ اجازت ہے آپ لوگ؟ علی کا نام میری زندگی ہے، علی کا نام میری زندگی ہے، علی کا پیار میری بندگی ہے، علی کا نام میری زندگی ہے۔ سر شیر دیکھیے گا، اسے کعبہ کہوں یا جان کعبہ، اسے کعبہ کہوں یا جان کعبہ، ولادت جس کی کعبے میں ہوئی ہے، علی کا نام میری بندگی ہے، علی کا پیار میری زندگی ہے، جہاں پہ ہو رہا ہے اللہ اللہ، جہاں پہ ہو رہا ہے اللہ اللہ، علی کی ہر جگہ شمع جلی ہے، علی کی ہر جگہ شمع جلی ہے، علی کا پیار میری بندگی ہے، علی کا نام میری زندگی ہے۔ ناظرین، یوں تو بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا کہ اس وقت اس محفل کو میں کہیں پر پاز کروں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ دامن وقت کی طرف سے اشارہ ہے کہ پہلے بزم رمضان کے بریک کو ہم نے اختیار کرنا ہے، تو جو ہی بریک سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے۔
वेलकम बैक। बज़्म रमज़ान के पहले ब्रेक से लौटने के बाद अब तमाम नाज़रीन कराम को एक मरतबा फिर खुश आमदीद करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी, ग्रेसफुल पर्सनैलिटी के हामिल शख्सियत यानी कि फैसल रहमानी साहब। तो मैं चाहूँगा इनसे भी महव गुफ्तगू होना, चूँकि ज़ाहिर सी बात है इनकी शख्सियत के कई मुख्तलिफ़ किस्म के पहलू हैं और ज़बरदस्त आज इनसे आप लोग जो है वो अच्छे मुस्तफ़ीज़ होने वाले हैं। तो आइए फैसल रहमानी भाई की तरफ बढ़ते हैं। फैसल भाई, पहले तो ये बताइए कि माशाल्लाह से आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उसके अलावा आप जो है स्टूडियो 19 के CEO भी हैं और रूह रवा है माशाल्लाह। उसके अलावा भी आपकी पर्सनैलिटी के कई जो है वो चार्म हैं। स्पेशली अभी आप प्रीवियसली तो किसी और कंपनी में थे, वो तो कंपनी मुझे पता है, लेकिन अब आपने रिसेंटली कंपनी को ज्वाइन किया है। तो मैं चाहूँगा ओवरऑल अपना पूरा बायो, पूरा इंट्रो आप खुद करवाइए। बहुत शुक्रिया अदनान भाई, आपके चैनल की तवज्जो से, आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से। कितना खूबसूरत प्रोग्राम हो रहा है। बेसिकली मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ, एडवर्टीजमेंट का आदमी हूँ, तो मैं काम भी फिर वैसे ही करता हूँ। सही। तो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि जब मार्केटिंग फील्ड में रहा तो फिर एक ब्रांड के साथ मुंसलिक रहा पहली बार। वो भी इस वजह से रहा क्योंकि स्टूडियो 19 इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मेरी जो है एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग में पाकिस्तान एयरफोर्स बेसिक मेरा क्लाइंट है। अच्छा। जिनके लिए बेसिकली मैं काम करता हूँ, ISPR के लिए काम करता हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए करते हैं। तो हम बड़े बड़े इवेंट्स जब हम करते हैं तो उसी वजह से आपको पता है एक आईडी, एक शनाख्त होती है। मार्केटिंग का आदमी तो आपको पता है हमारे फील्ड के अंदर बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान के तमाम जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, आपकी दुआओं से बड़ा अच्छा उनके साथ काम होता है। तो हमारी कोशिश यही होती है। अब देखें, आपकी रमज़ान ट्रांसमिशन में जब आपने हमें मदऊ किया तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा प्लेटफॉर्म है। और मेट्रो चैनल क्योंकि पाकिस्तान का एक अच्छा बड़ा चैनल है और पूरी दुनिया में देखा जाता है, खासतौर पे कराची के जो लोगों के लिए ये बड़ा मैसेज होता है। हम भी कराची के इस शहर में रहते हैं, खास तौर पे क्योंकि आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बातों से बात कर रहा हूँ। हो सकता है शायद टाइम थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन आप मुझे बता दीजिएगा। नहीं आप लेकिन मैं ये बात सिर्फ छोटा सा मैसेज, क्योंकि एज अ सोशल एक्टिविटीज होने के, क्योंकि बिजनेस, कारोबार, ये तो सब जिंदगी में चलते रहते हैं। लेकिन अभी जो मैसेज आप देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने में इस साल के अंदर 236 लोगों की डेथ इस डंपर माफिया, टैंकर माफिया या जो लोग भी हैं। देखिए, मैं ये कहता हूं कि लॉ और जस्टिस जरूरी है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, कराची हमारा सिटी है, इस सिंध गवर्नमेंट को चाहिए इक़दाम लें। ये मासूम बच्चे जो, अब देखें ना, लोगों के पास कन्वेंस क्या है, यही होता है ना कि एक बाइक पे जा रहा है एक बच्चा, उसने ऑफिस भी जाना है, ऑफिस से आना है, पढ़ना है, कॉलेज जाना है। कल इतना बड़ा हादसा देखें, ये तो अल्लाह अकबर के बस कहते हुए अजीब सा लग रहा होता है कि एक वो माँ बाप, वो माँ जिसने बच्चे को भी जन्म भी नहीं दिया, वो पेट में बच्चा, उसको आप देख रहे हैं कि क्या किया है। मतलब देखिए ना, कानून कौन, देखिए हम और आप जब तक नहीं बोलेंगे, ये मेरा मैसेज है। और मैं मेट्रो टीवी और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से देना चाहता हूँ, अपने हुक्मरान को देना चाह रहा हूँ। इस पे मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, इतने सारे लोग हैं, सिर्फ ये हमारी NGOs का काम नहीं है, सबका काम है। जो बात है, फर्द वाहिद का काम है कि बताएं। और देखिए ना, हम सब बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? और वो टंकर माफिया वाले आके वो बदमाशी से वो खड़े हुए, क्या उनके घर में माँ बहन नहीं है, भाई नहीं है, बच्चे नहीं है? ये उनके साथ भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसको लसानी बना रहे हैं कोई, ये तो सिर्फ भाई बात ये कि इंसानियत की बात है। बिल्कुल। कल जो हादसा हुआ है, पूरे मुल्क में पूरी जंगल की आग की तरह फैल गया, किसी ने जू नहीं ली, किसी हुक्मरान ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। भाई कब होगा आखिर बात ये? तो मैं एज अ सोशल एक्टिविटीज की ऐसे ये बोलता हूँ कि आपके इस प्रोग्राम के तहत कि जो लोग भी हमारे सिंध गवर्नमेंट के लोग सुन रहे हैं, मेरा मैसेज यही है कि खुदारा इन लोगों को कोई एक सिस्टम बनाए, कि एक सिस्टम बनाए कि भाई ड्राइवर को अगर रख रहे हैं आप, टैंकर माफिया, टैंकर के लोग रख रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर प्रोफेशनल लाइसेंस होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। ये नहीं कि शनाख्ती कार्ड नहीं है, उसका लाइसेंस नहीं है और आपने उसको ट्रक में बिठा दिया कि वो नशा करके गाड़ी में मारता चला जाएगा किसी को भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जरूरी काम है और इस इक़दाम को होना चाहिए। मेरा ये मैसेज है, क्योंकि ये एक कराची का शहरी होने की हैसियत से सिर्फ मैं बोलता हूँ, क्योंकि कराची क्योंकि बहुत बड़ा है और पूरे शहर में इतने हादसा देखे ना, नए साल में आपने 3 महीने में इतने लोग मर गए, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अभी तो हम पता नहीं कितनी चीजों के लिए रो रहे हैं, पानी के लिए रो रहे हैं, सड़क के लिए। कल किसी लेडी ने बोला, मैं उनका नाम नहीं बता सकता शायद इस प्लेटफॉर्म पे थ्रू, बड़ी सोशल है, मुझे अजीब सी बात लगी। उन्होंने बोला कि लोगों को देख के जाना चाहिए। भाई आपने रोड इस काबिल बनाई है? सही बात है। आपने रोड इस काबिल छोड़ी है? ये किसका काम है? सिंध गवर्नमेंट का काम है ना, कि आपने रोड तो बनाई नहीं है और आप बोल रही है रोड देख के जानी चाहिए। मतलब इसका मतलब आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि एक इंसान जो बेचारा अपने घर, देखिए ना, कोई भी इंसान अपने घर से निकल रहा है, वो दवा लेने जा रहा है, वो पढ़ने जा रहा है, वो किसी काम से भी जा रहा है,
اس کے ساتھ یہ حادثہ، اس کی تو پوری فیملی ختم ہو گئی نا، وہ خاندان کل ختم ہو گیا. کل آپ سب نے دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا میں سب نے دکھایا، کسی چینل نے دکھایا. علمی کی بات ہے. فیصل بھائی کی بات سے یقینی طور پہ ہمارے تمام ناظرین بھی متفق ہوں گے، اور یہ بڑے دکھ کی بہت علمی کی بات ہے. اور اسی موضوع کو میں آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ ہمارے ساتھ کراچی کے ایک اور بیٹا موجود ہے، سید رشد علی بھائی، اور یہ بھی ایف کے فاؤنڈیشن کی ذمہ داری امور کو با کمال انداز میں اختیار کیے ہوئے ہیں. اور ابھی سڑک کی بات ہو رہی تھی، ابھی شاہراہ کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے بہت زیادہ متحرک دیکھتا ہوں. اور ابھی میرے ان سے کچھ روز قبل جب رابطہ بحال ہوا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ جی ایک کراچی کا علاقہ ہے اور جہاں پر یہ دسترخوان سجاتے ہیں، باوجود اس کے وہاں کی جو سڑکیں ہیں وہ اتنا زیادہ توڑ پھوڑ کا شکار تھیں کہ اس کی مرمت کا کام بھی خودکار طور پہ ہماری این جی اوز کر رہی ہیں. تو اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارشد بھائی، میں سمجھتا ہوں اس فیصل رحمانی بھائی کی گفتگو کو مزید آگے آپ کیا بڑھائیں گے اس میں؟ بالکل، فیصل بھائی نے بہت اچھی بات کری. میرا تھا کہ میں اس بات پہ بولوں گا. فیصل بھائی نے کل جو واقعہ پیش آیا 236، فیصل بھائی شاید کم بتا رہے ہیں. آج کا واقعہ، آج ایک اور جو گھر کا چراغ، شاید وہ کسی کی بیٹی بھی ہوگی، بیٹا بھی ہوگا، وہ دونوں آج جو ہے شارع فیصل پہ ٹرالر والے نے ان کو جو ہے نا کچل دیا. شام کا یہ واقعہ آدھے گھنٹے بعد کورنگی کے علاقے میں ایک بائک والے کو مار دیا. ٹینکر مافیا کی اتنی مجال ہو گئی ہے عدنان بھائی کہ اگر آپ ان کو روکو گے نا تو وہ منہ پہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں، ٹرک باقاعدہ چڑھا رہے ہوتے ہیں. ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کب تک ہم اپنے گھروں کے بچوں کو، بھائیوں کو، ماؤں کو اسی طریقے سے چھوڑ دیں گے، لوارث چھوڑ دیں گے؟ ڈکیتوں کے ہاتھوں سے مارے جا رہے ہیں، ٹینکر مافیا کے ہاتھوں سے مارے جا رہے ہیں، بجلی نہیں ہے تو بجلی کے اس پہ مارے جا رہے ہیں، مہنگائی کے اس پہ مارے جا رہے ہیں. کب تک این جی او ہی یہ کرتا رہے گی؟ کب تک این جی او چلاتی رہے گی؟ عدنان بھائی، این جی او نے اگر اس کو ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ایک وقت کا کھانا این جی او کھلا رہی ہے تو اس پہ بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ اتنا این جی اوز نے ڈکیتوں چوروں کو، یار ہم نے ڈکیتوں چوروں کو بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں. آپ تو دکھی انسانی کی خدمت میں سرشار رہتے ہیں، دن رات آپ کی انتھک محنتیں ہوتی ہیں، کوششیں ہوتی ہیں، کاوشیں ہوتی ہیں. کئی بے روزگاروں کو ماشاءاللہ روزگار اسکیم دیتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ معاشرے میں اپنا اہم کردار ادا کریں. تو ہماری این جی اوز تو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے لیے یہ ہمیشہ ہمارا دایاں بازو بنتے ہیں اور ہمارا ساتھ نبھاتے ہیں، شانہ بشانہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں. یقینی طور پہ یہاں پر ندیم نسانی بھی موجود ہے. ندیم بھائی، آپ کے سامنے تمام تر صورتحال آپ سن رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ کراچی میں جو بے رحمی اور اس طرح سے جو قیمتی جانوں کا جو ضیاع کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، فیصل بھائی اور ارشد بھائی نے بڑی اچھی بات بولی ہے کہ یہ این جی اوز کا کام نہیں ہے. یہ کام جو ہے یہ گورنمنٹ کا ہے اور سندھ گورنمنٹ کا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا بھی ہے. ٹھیک ہے، ہماری پبلک آج کل روزگار کے چکر میں اتنی لگ گئی ہے کہ ان کو جو ہے باہر نکلنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. بالکل ایسا ہی ہے. مہنگائی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں چلو خیر ہے یار، کر لیں گے، 1000 بڑھ گئے کوئی بات نہیں، کر لیں گے. اس طرح کرتے کرتے آج ہم یہاں پہنچ گئے ہیں. صحیح بات. تو پہلے تو ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، پہلے ہم ٹھیک ہو جائیں، اس کے بعد گورنمنٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی. بالکل. تو عوام خود بھی ٹھیک نہیں ہے، صرف اس میں گورنمنٹ کی وہ نہیں ہے، قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے ہم. نہیں، قصوروار 100% تو ہم نہیں کہہ سکتے نا گورنمنٹ. صحیح. ہم بھی قصوروار ہیں کیونکہ ہم ان کو شے دے رہے ہیں نا، ہم باہر ہی نہیں نکلتے. آپ سری لنکا کو دیکھیں، آپ دوسرے ملکوں کو دیکھیں، آپ صرف پاکستان کو کہتے ہیں لیکن پاکستان میں کوئی ہے ہی نہیں جو باہر نکلے. صحیح بات ہے. ہم صرف این جی او کہیں دسترخوان لگا دیتا ہے، وہاں کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، سحری کرنے چلے جاتے ہیں، افطار کرنے چلے جاتے ہیں، یا پھر راشن لے لیتے ہیں، یا تو پھر راشن لے لیتے ہیں کسی یوٹیلیٹی اسٹور سے. صحیح بات ہے. اس کے علاوہ تو ہم کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور ارشد بھائی، چونکہ آپ کے متعلق تو بہت ساری آپ کی شخصیت کے خاصے ہیں، آپ افطار ڈرائیو بھی ماشاءاللہ چلا رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ہمارے پولیس فورس کے، انٹیلیجنس فورسز کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، آتے ہیں آپ کے ساتھ، بیٹھتے ہیں دسترخوان میں. یعنی کہ آپ تمام رنگ و نسل کو ایک درکنار کرتے ہوئے آپ تمام لوگوں کو ایک ساتھ کمبائن کرتے ہیں. اور کس جگہ پر یہ آپ کا افطار ڈرائیو ہوتا ہے، دسترخوان آپ لگاتے ہیں؟ عدنان بھائی، یہ جو ہے واٹر پمپ پہ لگتا ہے اور پچھلے تقریباً 4 سالوں سے لگتا ہوا ہے. صرف یہ افطار ڈرائیو نہیں ہے، پورے سال کا ہے. مطلب افطار کے علاوہ بھی دوپہر کا لنچ پرووائڈ کیا جاتا ہے وہاں پہ. تو میں سندھ پولیس کا بھی شکریہ ادا کروں گا کیونکہ سندھ پولیس دیکھ رہی ہوتی ہے اور تعاون بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے. کچھ ہمارے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب یہ 4 سال کا پروسیس ہو گیا ہے. پچھلے سال تو ہمارے فیصل بھائی بھی ہمارے ساتھ
موجود ہیں ہمارے ساتھ اور ہماری ایک آواز پہ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہوئے فیصل بھائی ہمارے دسترخوان پر آئے فیصل تھے بھائی ماشاء کہاں نہیں ہوتے کراچی میں. جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ جہاں پر ہمارے اس معاشرے کے اہم لوگوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, فیصل رحمانی بھائی جیسی پرسنالٹیز نکل کر آتی ہیں, اس کے بعد ہی تو کراچی شہر سجتا ہے. اور ایسے تو نہیں پورے پاکستان کو 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ ہمارے پاس ایسی سی مثبت سوچ کے لوگ موجود ہیں, ایسے سے پختہ سوچ کے اور پختہ عزائم کے لوگ موجود ہیں کہ ہمیں ان کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ آپ لبیک کہیں, آپ کے ساتھ دیکھیں کیسے جڑ جائیں گے. تو ماشاءاللہ ارشد بھائی ہم آپ کو بھی سراہنا چاہیں گے افطار ٹائپ کے حوالے سے. آپ ماشاءاللہ ایس ایم ڈی پہ بھی آپ کا سارا سیٹ اپ بھی چل رہا ہے, سارے معاملات چل رہے ہیں. اچھا, یہاں چونکہ ہمیں ایک اور مہمان نے ناظرین جوائن کیا ہے اور ماشاءاللہ یہ بھی بڑے زبردست منقبت خواہ بھی ہیں, محمد ساجد اشرفی صاحب. السلام علیکم. اللہ وبرکاتہ. کیسے جناب, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اور کیسے گزر رہے ہیں آپ کے رمضان؟ کرم ہے اللہ کا. کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ میری انچولی پہ شاپ ہے علی تبرکات کی. اچھا, الحمدللہ ماشاءاللہ مصروفیات ہوتی ہے, انگوٹھی نگینے تبرکات جتنے بھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آج کی بزم کی نسبت سے آپ کون سا کلام جو ہے میں تمام سماعت و تمام ناظرین تک منتقل کرنا چاہیں گے؟ مولا علی کا قول سے میں پلیز. من کن تو مولا من کن تو مولا مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا مولا 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 علی مولا من کن تو مولا. جو ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائے مسجد میں, ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائے مسجد میں, خدا کے گھر کا وہ مالک وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی علی مولا مولا علی مولا. مرحب کا قتل بھی خیبر میں کوئی قتل تھا, مرحب کا قتل بھی خیبر میں کوئی قتل تھا. ارے پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے مولا علی مولا 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 مولا علی مولا. من کن تو مولا. اللہ. ناظرین کرام, اس وقت ہوا جاتا ہے ایک اور بزم رمضان کے دوسرے وقفے کا. جب وقفے سے لوٹیں گے تو مزید گفتگو کو آگے بڑھیں گے. آشوس کو نہ کہیں بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں, جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی اللہ ہے, وہی اللہ ہے, وہی اللہ ہے,
निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा। नाज़रीन कराम, मैं समझता हूँ अपने इस मोहतरम दोस्त के लिए तारीफ़ी कलमात क्या अदा करूँ। दामन वक्त में यकीन जानिए बिल्कुल गुंजाइश नहीं। आज जो मेरा ये मेहमानी सिलसिला है, जो मेरा पैनल मौजूद है मेरे साथ, इतना स्ट्रॉन्ग है कि बिल्कुल भी दामन वक्त की तरफ से मुझे गुंजाइश नहीं मैसर आ रही। मैं चाहूँगा फ़ौरी तौर पे फैसल रहमानी भाई के प्रीशियस कमेंट्स का हसूल करना। रहमानी भाई क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह से इन्होंने ऐसा खूबसूरत यहाँ पर खूबसूरत कलाम पढ़ा है कि समा सतारी हो गया है। माशाल्लाह इतना खूबसूरत प्रोग्राम, उसको खूबसूरत प्रोग्राम में इतना खूबसूरत से मनकबत ख्वां, और इन्होंने जिस तरीके से पढ़ा, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ कि बहुत पुराने हमारे सिंगर भी हैं हमारे, और ये बहुत ज़बरदस्त से आर्टिस्ट हैं। और आज इस प्रोग्राम में जब इन्होंने ये अभी पढ़ा है तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह समा तारी हो गई है। और इस प्रोग्राम की रौनक ही यही है कि जब इस तरह के प्रोग्राम में लोग आते हैं, रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है, अल्लाह ताला इसी के ज़रिए हमारी बात को कबूल मंजूर फरमाएं। आमीन सुमा आमीन। मैं चाहूँगा अरशद भाई आपकी क्या इसमें कीमती आ रहा है कि आज की बज़म, और स्पेशली अपने हवाले से आप थोड़ा सा FK फाउंडेशन के हवाले से आप हमारे तमाम देखने वाले नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या आप उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? बस यही है कि फहद खान फाउंडेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और कल आपके चैनल के तवज्जुह से मेट्रो न्यूज़ से कल एक हम जो है ग्रैंड अफ्तार करने आ रहे हैं 27वीं शब के हवाले से। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी बिल्कुल, और बाबरकत रात भी है माशाल्लाह से। बेशक बेशक। तो उस दिन उस कल जो है जुमरात को हम लोग जो है वो एक ऐलान ये करने आ रहे हैं, जो कि इस मुल्क को हालात को देखते हुए, जो महंगाई का दौर है, जो बेरोजगार लोग हैं, तो कल जो है इंशाल्लाह फहद खान फाउंडेशन अनाउंसमेंट करने आ रही है रोजगार स्कीम का। बहुत जबरदस्त एक अनाउंसमेंट और एक अच्छा ऐलान करने जा रही है। तो कितने लोगों को माशाल्लाह साहिब रोजगार? 300 से 350 अफरादों का इस दफ़ा फहद खान फाउंडेशन ने सोचा हुआ है, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह फहद खान फाउंडेशन इसको जल्द अज जल्द बढ़ाती रहेगी, मजीद बूस्ट देगा इंशाल्लाह। मैं चाहूँगा नदीम अब्बास भाई यहाँ मौजूद हैं, और माशाल्लाह से नदीम भाई, अच्छा दो आ चुके नदीम मेरे दरमियान मौजूद हैं, एक तरफ नदीम इसानी, दूसरी तरफ नदीम अब्बास खान साहब। दोनों वैसे तो खान साहब हैं अपनी अपनी जगह पर, और बड़ा ही जो बैलेंस मामला है वो चल रहा है मेरी नशियात का। तो नदीम भाई क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं क्या कहूँ उनके लिए कि ये जो आज का फैसल भाई ने और अरशद भाई ने जो भी कहा है वो सच कहा है और हकीकतन कहा है। तो हमें आगे भी आपसे मैंने कहा था अदनान भाई कि जब तक हम एक कौम नहीं होंगे, बिल्कुल तो हमारा ये मुल्क बहुत पीछे हो चुका है। हम कहीं भी अगर कहीं आउट ऑफ कंट्री से होके आते हैं तो वहाँ जाके हमें ये एहसास होता है कि यार यहाँ हम लोग टाइम से उठते हैं, बिल्कुल टाइम से खाते हैं, टाइम से निकलते हैं। तो अगर हम अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए ये सब कुछ करें तो कोई भी वल्लाह कोई भी अपने शहर को, अपने पाकिस्तान को छोड़कर कहीं भी दूर नहीं जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल नदीम भाई ने सही कहा। और मैं फैसल रहमानी भाई आपसे भी चाहूँगा आखिर में जाते जाते, चूँकि नाजरीन मैं बता दूँ मेरे पास वक्त नहीं है और मैं आपसे अभी फौरी तौर पे अलविदा लेने की तरफ बढ़ रहा हूँ, मेरी तरफ से तो आप समझें अल्लाह हाफिज़। लेकिन मैं चाहूँगा फैसल भाई जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नाजरीन? सर मैं मैसेज दूंगा कि भाई इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है रमज़ान ट्रांसमिशन। बस एक बात कहूँगा, क्योंकि जैसे मैं जिस स्टूडियो 19 से वाबस्ता मैं भी हूँ, और मैं आफ्टर रमज़ान जैसा इन्होंने कहा है रोज़गार के हवाले से, तो मैं सेल्स मार्केटिंग के लड़कों को मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कंपनसेट करूँ। और क्योंकि आप जैसे आर्टिस्ट
کیونکہ آپ اس ملک کا سفیر ہوتے ہیں. ہم کیونکہ ایونٹ مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں انٹرنیشنلی, ہم کہیں بھی جاتے ہیں, جس طرح سنگاپور, ملیشیا, یورپ میں ہم ایونٹس کرتے ہیں, تو یہ ہمارے ملک کا سفیر ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے ادارے کی ہم ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں, اور آرٹسٹ مینجمنٹ کا یہی کام ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی. اور ناظرین, آپ کا اپنا میزبان عدنان خان آپ سے الوداع اجازت یعنی کہ فی الوقت اختیار کر رہا ہے, اور انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ کہ کل رات 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. لیکن جاتے جاتے فی الوقت ندیم وسانی اور ندیم عباس بھائی سے ایک آخری میں چاہوں گا کلام لینا, اور اسی کے ساتھ آپ سے باقاعدہ اللہ حافظ ناصر, پاکستان زندہ باد. اگر ہم سب لوگ کھڑے ہو جائیں تو مشکل چل رہا ہے چلیں.